بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، سلسلہ حسنہ، اور اس میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ نماز اور اس سے متعلق جو کچھ مسائل ہیں وہ آپ دوست اب آپ کے سامنے آ جائے، لیکن فیس بک کی طرف سے کچھ پابندیاں تھیں، میرے اکاؤنٹ پر ریسٹرکشنز تھیں، جس کی وجہ سے میں اب آپ کے سامنے دوبارہ حاضر نہیں ہو سکا۔ اور ابھی بھی میرے ساتھ یہ معاملہ جاری ہے کہ نہ میں کسی کی پوسٹ کو لائک کر سکتا ہوں، نہ میں کمنٹ کر سکتا ہوں، نہ کوئی چیز شیئر کر سکتا ہوں۔ الغرض یہ میرے ساتھ سلسلہ جاری ہے، تو میری یہ مختصر سی کارگزاری ہے، جو میں نے سلسلہ شروع کیا تھا اس کو دوبارہ سے میں جاری کیوں نہ رکھ سکا۔ تو بہرحال شروع کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع کریں گے، پھر اس کو پوسٹ کریں گے، اگر تو یہ پوسٹ ہوگی آپ تک پہنچ گئی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اچھی بات ہو جائے گی کہ ہم اپنے اس سلسلے کو جاری رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا نماز کے حوالے سے، کہ نماز اور اس سے متعلق جو کچھ باتیں ہیں وہ آپ دوست اب آپ کے سامنے آ جائیں۔ اس میں ایک چیز ہم نے ذکر کر دی تھی کہ نماز میں خشوع کیسے پیدا ہو، وہ کچھ طریقے تھے، وہ آپ دوست اب آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ اور دوسرا جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وضو اور اس سے متعلق کچھ باتیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، یہ ہر شخص جانتا ہے، باقی وضو کی سنتیں کتنی ہے یہ ان کو انگلیوں پر یاد کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ بھی آسان ہے، وہ زیادہ کوئی مشکل انسان کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو وضو کے 4 فرائض یاد ہیں تو اس میں سے پھر آپ باقی جو سنتیں ہیں ان کو بھی بآسانی نکال سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، وضو کے 4 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے انسان اپنے پورے چہرے کو دھو لے۔ چہرہ یعنی کہ یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ اس کی ایک اصطلاحی تعریف ہو گئی یا جملہ ہو گیا۔ تو اس کو اچھے طریقے سے دھونا ہے، لیکن ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے۔ دوسرا جو فرض ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، اور تیسرا جو فرض ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، ایک مرتبہ مسح کر لینا، تو مسح یہ ہو جائے گا۔ اور یہاں سے یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی جو 4 انگلیاں ہیں، جب آپ اس کو ماتھے پر رکھتے ہیں تو اس کو جب آپ نے تر کر لیا، تر کرنے کے بعد آپ سر کے آگے والے حصے پر رکھیں، درمیان میں رکھیں، دائیں رکھیں، بائیں رکھیں، پیچھے رکھیں، آپ کا مسح ہو جائے گا۔ باقی جو معروف طریقہ ہے جس میں ہم اس انگلیوں کو رکھتے ہیں اور پھر اپنے پورے سر پر پھیرتے ہیں، وہ بھی اگر کوئی کر لے تو تب بھی اس کا مسح ہو جائے گا، اور وہ ایک سنت طریقہ ہو جائے گا۔ باقی اس میں یہ ہے کہ مسح یعنی اس طریقے سے کر لیا تو آپ کا مسح ہو جائے گا، یہ تیسرا فرض ہو جائے گا۔ اور چوتھا فرض یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب یہ 4 فرض آپ کے سامنے ذکر کیے۔ دیکھیں، اگر آپ کے پاس وقت کم ہے، سفر پر ہیں، یا سفر کے دوران ہی آپ کے پاس پانی کی مقدار کم ہے، تو ان دونوں صورتوں میں آپ 4 فرائض بھی کر لیتے ہیں تو تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے پاس وقت بہت زیادہ ہے یا پانی کی مقدار ہے، کثیر مقدار ہے، تو آپ کوشش کریں کہ ان تمام فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کی رعایت رکھیں، اور سنت میں سے ہر ایک سنت کا اپنا ایک مقام ہے اور اپنا ایک درجہ ہے۔ اگر آپ اس کی رعایت رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو وضو ہے اس میں جان بھی آ جائے گی اور شان بھی پیدا ہو جائے گی۔ اور وہ سنتیں کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان نیت کرتا ہے وضو کی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے، پھر مسواک کرتا ہے، پھر اسی طریقے سے کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، پھر یہ جو دونوں ہاتھ ہے ان کی انگلیوں کا خلال کرتا ہے۔ یہ سنتوں کی میں کچھ باتیں ذکر کر رہا ہوں۔ پھر داڑھی کا خلال کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر ترتیب سے وضو کرنا، پے در پہ وضو کرنا، اور اسی طریقے سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ تو یہ چند ہمارے ہاں یہ سنتیں ہوتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے دونوں کانوں کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، یہ ہماری تمام سنتیں آ جاتی ہیں۔ اب یہ کچھ سنتیں ہیں، ان کی رعایت رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اگر آپ اس ترتیب سے وضو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے وضو اس میں ایک جان بھی پیدا ہو جائے گی۔ باقی اس میں کچھ مکروہات ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھ لینا چاہیے، جیسے مثال کے طور پر ناپاک جگہ پر وضو نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے دائیں ہاتھ سے اپنے ناک کو نہیں صاف کرنا چاہیے، سنت کے خلاف وضو نہیں کرنا چاہیے۔ اور وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا، یا بہت زیادہ پانی کا استعمال کرنا، یا ضیاع کرنا، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ مختصر سی چند باتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا وضو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔